ہمارے پاکستان کی مسلح افواج ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے، بحریہ سمندری حدود کی نگہبان ہے۔ ساتھی اینکر اریبہ خان نے پاک بحریہ پر خصوصی پروگرام کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ 14 اگست 1947 یہ وہ تاریخ ہے جب پاکستان دنیا کے نقشے پر آزاد مملکت کی حیثیت سے نمودار ہوا۔ ایک آزاد قوم ہی آزادی کی قدریں جانتی ہے، اور یہ آزادی کوئی نہ کوئی قربانی دے کر ہی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں ہمارا ملک ہمارے باپ، بھائی، بہن، ماؤں، بیٹیوں کی قربانی سے حاصل ہوا ہے۔ پاک فوج کے جری جوان اس قربانی کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں۔ جہاں پاک فوج کے نوجوانوں نے عظیم قربانیاں دی، وہیں پاک بحریہ کی غازی آپریشن کو نہیں بھولا جا سکتا۔ میں موجود ہوں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہیڈ کوارٹرز پر، اور یہاں ہم جشن آزادی منانے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر نوجوانوں سے ہم بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور جانیں گے کہ وہ کس طرح سے آزادی مناتے ہیں۔ آپ سب کو پاکستان کا یوم آزادی بہت بہت مبارک۔ یہ دن ہمارے لیے خصوصی اہمیت کا دن ہے۔ آزادی کی یہ نعمت ہمارے بزرگوں کی مسلسل اور انتھک کوششوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، شاعر مشرق علامہ اقبال اور ان کے ساتھیوں نے مسلمانوں میں جذبہ آزادی پیدا کر کے انہیں ایک خود مختار مملکت بنانے پر گامزن کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سی او نصرت لیفٹیننٹ کمانڈر داؤد۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہ جشن آزادی جو ہے وہ آج کس طریقے سے منا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو۔ ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ آج آپ کس طرح سے آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ ہماری تو ایک جنرل روٹین ہوتی ہے جو ہم فالو کرتے ہیں، لیکن آزادی کا دن جو ہے بیسکلی ینگر جنریشن کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اس دن کی اہمیت کو جانیں کہ کیسے ہمارے فور فادرز نے ہمارے ملک کو بنایا۔ اچھا، میں جاننا یہ چاہوں گی کہ پی ایم ایس اے میں اگر کوئی جوائن کرنا چاہے تو وہ کیا پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا جو میسج ہے یہ ہمارے نوجوانوں کو بہت ہیلپ کرے گا۔ سب سے پہلے تو بہت بڑے آنر کی بات ہے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی میں اپنا رول ادا کرنا۔ ساتھ ساتھ یہ کہ جو پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہے، چونکہ یہ ایک آرم ہے پاکستان نیوی کا، تو پاکستان نیوی ان کو پہلے جوائن کرنی پڑے گی ادھر ایز این آفیسر اور ایز اے سیلر، سو دیٹ وہ اپنی فردر زندگی کیریئر اس کو پرسو کر سکیں۔ پاکستان نیوی کے تھرو پھر ان کی ڈیپوٹیشن پہ وہ بیسکلی پی ایم ایس اے کو جوائن کرتے ہیں اینڈ دین اپنا کیریئر اس میں انہینس کرتے ہیں۔ 24 کروڑ لوگ ایک بہت بڑی طاقت ہیں اگر وہ ایز اے نیشن، ایز اے قوم ایک ساتھ مل کے سب کے ساتھ چلیں۔ اور ایک بات ہم سب کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یونٹی میں ہی اسٹرینتھ ہوتی ہے، بیکاز ٹوگیدر وی کین اینڈ ٹوگیدر وی مسٹ۔ ملا نہیں ہم کو وطن پاک تحفے میں، جو لاکھوں دید بجھے تو یہ چراغ چلا۔ اب ہم چلتے ہیں آپریشن زون MRCC کی جانب، اور وہاں جانیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپریشنز پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹر آپریشنز کمانڈر عمران رضا ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا پی ایم ایس اے کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں؟ پی ایم ایس اے سمندر میں پاکستان کا واحد قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے جو کہ 1987 سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پی ایم ایس اے پاکستان کی سمندری حدود میں قومی اور بین الاقوامی قوانین کے نفاذ کو 100% یقینی بناتا ہے۔ پی ایم ایس اے کے شپس، ایئر کرافٹس اور کوسٹل بیسز کراچی میں واقع اپنے ہیڈ کوارٹرز کی ہدایات پر سمندر کے مختلف علاقوں میں تعینات ہوتے ہیں، جہاں وہ نمایاں طور پر ماہی گیروں کی حفاظت، پاکستان کے سمندری حدود سے گزرنے والے سی فیررز کی مدد، منشیات کی روک تھام اور پاکستانی سمندری وسائل کے غیر قانونی استعمال کو ہر ممکنہ طریقے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور اپنی سمندری حدود کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پی ایم ایس اے میں MRCC کا کیا کردار ہے؟ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن ریاست ہے اور سولاس کنونشن کے مطابق پاکستان کے ساحل سے 840 میل جنوب کی جانب وسیع علاقے میں کسی بھی قسم کی سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے ذمہ دار ہے۔ MRCC پاکستان ہیڈ کوارٹر پی ایم ایس اے میں واقع ہے اور پورا سال بھرپور طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ اس سلسلے میں MRCC میں موجود تمام سٹاف پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ گزشتہ اور موجودہ سال میں پی ایم ایس اے نے متعدد سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کیے ہیں، جن میں نہ صرف پاکستانی ماہی گیروں کی قیمتی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا ہے، بلکہ غیر ملکی ماہی گیر اور سی فیررز، جس میں عمان، سری لنکا، انڈونیشیا، ایران، بنگلہ دیش کے سی فیررز اور ماہی گیر شامل ہیں، اور ان کو سرچ اینڈ ریسکیو کی اسسٹنس پرووائڈ کی گئی ہے۔ اگر ماہی گیروں کی بات کی جائے تو پی ایم ایس اے میں ماہی گیروں کے لیے کیا خدمات سر انجام دی جاتی ہیں؟
پاکستانی ماہی گیروں کے مسائل کے حل کے لیے PMSA وقتاً فوقتاً ماہی گیروں کے ساتھ ملاقات اور رابطے میں رہتا ہے اور ان کو آگاہی فراہم کرتا ہے، جس میں مچھلیاں پکڑنے کے صحیح جالے کا استعمال اور غیر قانونی جالوں کے استعمال کی روک تھام کے لیے بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندر میں کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے بچاؤ کی تدبیر، لائسنس اور کشتی رجسٹریشن کی اہمیت، اور سب سے بڑھ کر سمندر میں موسم کی خرابی کی آگاہی اور اپنی سرحدی حدود میں رہ کر مچھلیاں پکڑنا ہے۔